مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں شرح جامی، اور شرح جامی میں ہمارا جو چل رہا ہے اس وقت موضوع وہ ایک کلام کے متعلق عبارت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ گئی ہوگی، اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ متن میں نے لکھ دیا ہے، شارح کی شرح بھی میں نے عبارت جو ہے وہ لکھ دی ہے، اس کی جو ہے وہ ہم نے وضاحت بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعتراضات کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر اس میں اعتراض نمبر 1 2 3 4 اعتراض جو ہے وہ ہو چکے ہیں، یعنی الکلاموں کا والکلام کیوں نہیں کہا، والکلام کہنا چاہیے تھا تو اس کا جواب۔ پھر اسی طرح سے کلام کی تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے کیونکہ وہ کلام اللہ، اور علم کلام کے اوپر جو ہے وہ صادق نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی، اس کا بھی جواب میں نے آپ کو دے دیا۔ پھر ماں کے متعلق جو ہے وہ 4 احتمالات ہیں، اور چاروں ہی باتیں ہیں، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کون سا احتمال ہے جو وہ درست ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ہے ابھی اس سے پہلے جو آج کی میں اعتراض میں بتانے والا ہوں، اس سے پہلے جو ہمارا آخری مرتبہ جو اعتراض نمبر 4 جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہے وہ شارح نے لفظوں کے ساتھ تضمنہ کیوں کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ شارح نے لفظوں کو موصوف بنایا اور تضمنہ کو صفت، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر لفظوں کو موصوف بنایا ہے اور تضمنہ کو صفت تو پھر موصوف کے ساتھ صفت کو ذکر کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، اگر نہ کیا جائے تو مناسب نہیں ہوتا۔ تو اسی وجہ سے شارح نے جو ہے وہ اپنی عبارت میں لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ تضمنہ کو بھی ذکر کیا ہے۔ آج کا جو اعتراض ہے وہ عبارت کے اسی حصے کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ مطلب ملتا جلتا قریب قریب آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ ہے آج کا جو اعتراض وہ یہ ہے کہ شارح نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اگر یہاں پر شارح کا جو مقصود ہے وہ ماں کی تفسیر کرنا ہے، لفظ ماں کی تفسیر کرنا اگر شارح کا مقصود ہے تو شارح جو ہے وہ سیدھا ماں کی تفسیر ماں کے ساتھ ہی کر دیتا نا، ماں پھر کہہ دیتا ای لفظ تضمنہ، ہے نا۔ لیکن شارح نے جو ہے وہ یوں نہیں کیا، بلکہ شارح نے جو ہے وہ عبارت اس طرح سے کی کہ ما تضمنہ ای لفظ تضمنہ۔ تو ایسا کیوں کیا، یعنی یہ کہ ماں کی تفسیر شارح کا مقصود اگر ماں کی تفسیر کرنا تھا تو ماں کے ساتھ کر دیتا، یعنی اس طرح کرتا ماں ای لفظ تضمنہ۔ اس نے ماں کی تفسیر بعد میں کیوں کی ہے، یہ ہمارا آج کا اعتراض ہے، اور اعتراض نمبر جو ہے وہ یہ 5 ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر ماں کی تفسیر ماں کے ساتھ ہی اگر کر دیتا، اگر ماں کی تفسیر ماں کے ساتھ ہی اگر کر دیتا تو پھر موصوف اور صفت میں جو ہے وہ موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ لازم آتا۔ اگر فاصلہ لازم آتا تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ موصوف اور صفت جو ہے وہ ایک کلمے کی مانند ہوتے ہیں، جیسے الرجل ہے نا، تو اب اس میں الف لام اور رجل یہ پورا کا پورا ایک ہی کلمہ ہے، تو ایک ہی کلمے کی مانند موصوف اور صفت بھی ہوتے ہیں، تو لہذا الف لام اور رجل کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ نہیں لایا جاتا جب الرجل ہی ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی کہ الف لام بعد پہلے ذکر کر دیا اور پھر جو ہے نا رجل بعد میں ذکر کر دیا، بالکل اسی طرح سے موصوف پہلے ذکر کر دیا اور پھر جو ہے وہ صفت کو بعد میں ذکر کر دیا۔ تو یہ فاصلہ جو ہے ہاں چند صورتوں میں آتا ہے، وہ صورتیں بعد میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ یہی شرح جامی کے اندر ہی مختلف مقامات پر ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کبھی کبھی ضرورتاً جو ہے وہ ایسا کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ ضرورت جو ہے وہ لاحق نہیں تھی، تو اسی وجہ سے شارح نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے، اور اگر کر دیتا تو پھر جو ہے وہ فاصلہ لازم آتا موصوف اور صفت کے درمیان، تو اسی وجہ سے شارح نے جو ہے وہ فاصلہ نہ آئے، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ فاصلہ نہ آئے، تو اسی وجہ سے شارح نے جو ہے وہ ماں کے فوراً بعد جو ہے وہ ماں کی تفسیر جو ہے وہ بیان نہیں کی ہے۔ تو بس آج کا جو اعتراض تھا اعتراض نمبر 5 بس صرف اور صرف یہی تھا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔